أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حضرت سید الشہداء علیہ اعلیٰ تحیت وثنا کی ملکوتی زیارت عاشورہ کے ذریعے حضرت سید الشہداء سے ایک ملکوتی اور معنوی رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان مجالس اعضاء میں اسی موضوع کو محور گفتگو قرار دیا ہے کہ حضرت سید الشہداء کی زیارت کو باقی زیارات میں اور حضرت سید الشہداء کی زیارات میں زیارت عاشورہ کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے. اور اس زیارت کے ذریعے سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے وہ تولا اور تبرہ کا ایک ایسا درس ہے کہ انسان ہر دور میں حسینیت اور حسینی کرداروں کے ساتھ اظہار محبت کرے اور یزیدیت اور یزیدی کرداروں کے ساتھ ہر دور میں بیزاری کا اور براعت کا اظہار کرے. اور اس زیارت میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان ظاہر جو حضرت سید الشہداء علیہ اعلیٰ تحیت وثنا کے ساتھ ایک معیت کا رابطہ برقرار کرنا چاہتا ہے، اس زیارت کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ متصل ہونا چاہتا ہے، اس زیارت کے ذریعے سے حسین ابن علی کے ساتھ یکجا ہونا چاہتا ہے. تو در واقع اس ظاہر کو اس نقطے کی طرف توجہ حاصل ہے کہ یہ جو سلوک اختیار کر رہا ہے، یہ جو سفر اختیار کر رہا ہے ظاہر، اس کا مقصد حسین ابن علی کے ساتھ یکجا ہونا ہے، اتحاد اختیار کرنا ہے، معیت اختیار کرنا ہے، حسین ابن علی میں خود کو ذوب کر کے حسینی بننا ہے. اس ظاہر کو اس نقطے کا علم ہے کہ اسے حسین ابن علی کے ساتھ ذوب ہونے کے لیے، متصل ہونے کے لیے، وحدت اختیار کرنے کے لیے، اتحاد اختیار کرنے کے لیے اس عالم دنیا میں عالم کثرت سے عالم وحدت کی طرف سفر اختیار کرنا. گزشتہ چند دنوں سے اس موضوع پر مقدماتی جو گفتگو کی جا رہی ہے کہ انسان اس عالم دنیا میں، اس عالم ناسوت میں جو آیا ہے تو اس نقطے کی طرف متوجہ ہے کہ یہ دنیا، یہ عالم مادہ، یہ عالم ناسوت عالم کثرت ہے. اور اس عالم کثرت سے انسان نے جو سلوک اختیار کرنا ہے، جو سفر کرنا ہے، تو جو مقصد اس نے مقرر کر رکھا ہے وہ حضرت حق متعال کی ذات ہے. خداوند متعال تک یہ انسان پہنچنا چاہتا ہے
تو خداوند متعال تک اس انسان کو پہنچنے کے لیے ایسی ہستیوں کی ضرورت پیش آئے گی جو پہلے اس سفر کو طے کر چکی ہیں اور خداوند متعال تک پہنچ چکی ہیں۔ پس انسان اس عالم مادہ میں جو سفر اختیار کر رہا ہے، یہ عالم مادہ جو عالم ظلمت کا مصداق ہے، عالم کثرت کا مصداق ہے، انسان نے اس عالم ظلمت سے، اس عالم کثرت سے وحدت کی طرف، نور کی طرف جو سفر کرنا ہے، تو اس سفر کے لیے انسان کو ایسی ہستیوں کی بارگاہ میں جانا ہے جو پہلے نور کا مصداق ہے۔ انسان ان ہستیوں سے متصل ہو کر، ان ہستیوں سے رابطہ برقرار کر کے، ان ہستیوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنے وجود کو نورانی سے نورانی تر بناتا جائے گا اور ان ہستیوں کی طرف جو ہے وہ سفر کا آغاز کرے گا۔ جس قدر انسان خود کو مضبوط کرے گا روحانی اعتبار سے، جس قدر انسان خود کو نورانی کرے گا، ان ہستیوں کے نورانی محضر کو، نورانی حضور کو درک کرنے کی صلاحیت اس میں ایجاد کی جائے گی۔ لہذا زیارت کے لیے یہ نقطہ بیان کیا گیا کہ انسان جو عالم کثرت سے عالم وحدت کی طرف، عالم ظلمت سے عالم نور کی طرف جب سفر کرنا چاہتا ہے، تو اس سفر کے لیے آداب دینی، تعلیمات دینی میں ہمیں جو باب دکھایا گیا ہے وہ باب الزیارہ، کہ اس باب الزیارہ میں زائر مزور سے رابطہ قائم کرتا ہے، اور مزور جو اللہ کی ملکوتی معصوم ہستیاں ہیں، انسان ان کی بارگاہ میں جا کر اس نظریے کا اظہار کرتا ہے کہ یہ ہستیاں اگر اس دنیا میں موجود ہیں تو ان کی زیارت، اور جب اس دنیا سے مفارقت اختیار کر جائیں تب ان کی زیارت، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ منظارہ فی مماتنا فکأنما زار فی حیاتنا، کہ جو ہماری اس دنیا سے مفارقت کے بعد ہماری زیارت کے لیے آئے گا، گویا اس نے ہمارے زمانے حضور میں ہماری زیارت کی ہے۔ بس اگر زمانے حضور میں انسان جو زائر ہے وہ امام معصوم کی بارگاہ میں جا کر فیض علم حاصل کر سکتا ہے، فیض نور حاصل کر سکتا ہے، تو ان کے حرمہائے مطہر میں جا کر بھی فیض علم حاصل کر سکتا ہے، فیض نور حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا زائر کا مزور کے ساتھ اتحاد برقرار ہونا یہ زیارت کا بنیادی فلسفہ ہے، اور زیارت عاشورہ میں بھی اسی نقطے کی تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے کہ انسان زائر جو 1400 صدیوں کے بعد آیا ہے اور حسین ابن علی کی زیارت کر رہا ہے، تو در واقع میدان کربلا میں موجود حسینی آداب، حسینی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ حسین سے وہی فیض حاصل کر رہا ہے کہ ہر زمانے کے تابوت کی نفی کرے گا اور حسین کے ساتھ سلفیت اور اتحاد قائم کرے گا۔ حسینیت میں خود کو ایسے ذوب کر دے گا کہ اب یہ انسان حسین ابن علی کی عکاسی، حسین ابن علی کی ترجمانی کر رہا ہے۔ حسین ابن علی سے اس اظہار مودت، اظہار محبت کے نتیجے میں اس کے اعمال، اس کے کردار، اس کی رفتار، اس کا تناسب اس کی محبت، مودت کے اور معرفت کے درجات کے اعتبار سے متفاوت ہوگا۔ ہر ظاہر کا درجہ ایک جیسا نہیں ہوگا، ہر محب کا درجہ ایک جیسا نہیں ہوگا، اور ان ہستیوں کی بارگاہ میں جتنا جتنا خاضع ہوتا جائے گا اتنا کمال حاصل کرتا جائے گا۔ لہذا انسان نے اس وحدت کی دوسری نظیر جو عبادات میں مشاہدہ کی وہ نماز کے اندر ہے کہ خداوند متعال نے
اس نماز کے لیے یہ کہہ دیا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو تاکہ میرا ذکر، میری یاد قائم ہو جائے، تو وہاں پر بھی خداوند متعال نے اس یاد کے قیام کا مقصد صرف نماز ہی میں نہیں بلکہ نماز کے علاوہ بھی یہ مصلی خود کو یاد خدا میں رکھے اور نماز میں اس کی وہ یاد معراج تک پہنچ جائے، اور جب معراج تک پہنچ جائے تو کہا جائے گا الصلاۃ معراج المؤمن، یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں اس انداز میں حاضر ہوگا کہ وہ خداوند متعال کی کبریائی کو درک کر رہا ہے، اور یہ کب سے آغاز ہوگا؟ یہ آغاز ہوگا تکبیرۃ الاحرام سے، کہ جب یہ مصلی اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہتا ہے تو تمام الدنیا و ما فیہا کو پسے پشت ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اب یہاں یہ مصلی جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے، اس نماز سے پہلے جو اس کے افکار تھے، جو پہلے اس کی سوچ تھی، جو پہلے اس کی توجہات کا محور اور مرکز تھا، وہ تمام نماز سے پہلے منقطع ہو گیا، علیحدہ ہو گیا۔ اب یہ مصلی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اب تکبیرۃ الاحرام کہہ کے اللہ کی کبریائی کو درک کر رہا ہے، اور بیان ہوا کہ یہ مصلی، ہر مصلی ایک رتبے کی، ایک درجے کی نماز نہیں پڑھتا، ہر مصلی کے نماز کی جو کیفیت ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے، اور نماز کا معراج مشاہدہ کریں تو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ہے، اور اس عصر میں اگر امیر المؤمنین کی نماز کی تجلی کو مشاہدہ کریں تو مرحوم آیت اللہ بہجت کی نماز ہے۔ مرحوم مطہری کا وہ جملہ کہ جو اس عصر میں نماز امیر المؤمنین کو درک کرنا چاہتا ہے وہ آ کر اس کی شبیہ کو درک کر لے اور مسجد فاطمیہ میں آ کر نماز پڑھ کے دیکھ لے۔ بیان ہوا کہ یہ ہستیاں موضوعیت نہیں رکھی ہیں بلکہ طریق ہے الی الواقع۔ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات کی جھلک ہمیں دکھا دی۔ انسان ان علماء کے پاس جاتا ہے، ان علماء کی بارگاہ میں ان کے محضر سے، ان کے علم سے، ان کے تقویٰ سے اگر فیضیاب ہوتا ہے تو در واقع یہ ہستیاں اسے حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے تقویٰ کی ایک جھلک دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم نے خود کو حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات میں ذوب کیا ہے۔ آج کے دور میں اگر ان کی سیرت و تعلیمات کی اگر ترجمانی دیکھنا ہے تو ان کو کہا ان علماء اور ان ہستیوں سے دیکھا جائے، اور ظاہر بات ہے کہ فقہاء میں بھی تمام فقہاء ایک جیسے نہیں ہوں گے، جیسے تمام مصلی ایک جیسے نہیں ہیں ویسے تمام فقہاء بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے درجات مختلف ہوں گے، جیسے ان کے علم میں اختلاف ہے ویسے ان کے تقویٰ میں، پرہیزگاری میں، رتبے میں، درجے میں بھی تفاوت موجود ہے۔ بس انسان نے صبر کرنا ہے اس عالم کثرت سے عالم وحدت کی طرف، اور ایک سوچ اختیار کرنی ہے، ایک وحدت اختیار کرنی ہے۔ وہ اختلاف فکری، وہ اختلاف جو سوچ ہے جو نماز سے پہلے ہے انسان کی، وہ نماز کی حالت میں مصلی کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اور اسے آموزش دیا جا سکتا ہے، اسے سکھایا جا سکتا ہے، تعلیم دیا جا سکتا ہے، اس پہ پریکٹس کی جا سکتی ہے، اور اس میں آہستہ آہستہ مرحلہ وار ترقی اختیار کی جا سکتی ہے۔ یہ عین اسی طرح سے ہے جیسے باقی تمام شعبوں میں انسان تمرین کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے۔ ہمارے علماء کرام خطابت میں پریکٹس کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کا یہ ملکائی خطابت مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ عین اسی طرح سے اگر وہ نماز پہ توجہ کریں تو آہستہ آہستہ وہ حضور قلب کی کیفیت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی، بشرطے کہ تمرین تو کریں اس کے اوپر، پریکٹس تو کریں اس کے اوپر، کوشش تو ہم لوگ کریں اس کے اوپر۔ یہ جو انسان نماز پڑھتا ہے
اور نماز کے اندر انسان کی جو کیفیات ہے متفاوت ہیں. ایک مرتبہ مصلی نماز پڑھتے وقت تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے اور اسے تکبیرۃ الاحرام کی طرف توجہ نہیں، فقط الفاظ منہ سے اس نے ادا کیے ہیں، اور اس کے بعد حمد و سورہ کی قرأت بھی کی ہے، وہ بھی الفاظ اس کے منہ سے جاری ہو رہے ہیں، باقی اس کو اس کا کوئی ادراک نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. اور نماز ختم ہو جاتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیتا ہے، نماز سے باہر آتا ہے، لیکن انسان کی کوئی کیفیت نہیں ہے اس نماز میں. دوسرا نمازی ہے جو تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے تو اللہ کی کبریائی کی طرف متوجہ ہے. جب الحمد کہتا ہے تو الحمد کے معانی کی طرف متوجہ ہے، الفاظ ادا کر رہا ہے اور الفاظ سے معانی کی طرف منتقل ہو رہا ہے، کیونکہ الفاظ آئینہ معانی ہیں. اور اسی طرح سے انسان اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے. یہ نمازی کی دوسری کیفیت ہے. اور ایک نمازی کی تیسری کیفیت ہے کہ جو نماز کے آغاز سے پہلے اللہ اکبر کے معنی کو بھی جانتا ہے، الحمد کے معانی کو بھی جانتا ہے، سورتوں کے معانی کو بھی جانتا ہے، قیام قعود کے معانی کو بھی جانتا ہے، جو اذکار وہاں کیے جاتے ہیں. لیکن اب نماز کی حالت میں وہ نہ تو اس پہلے والے شخص کی طرح غافل ہے، نہ اس دوسرے شخص کی طرح معانی کی طرف متوجہ ہے اور اپنے ذہن میں معانی کو گھما رہا ہے، بلکہ وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں خداوند متعال کی کبریائی کی طرف متوجہ ہو کر اس سے ہم کلام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. یہ تین کیفیت ہے. اور اس تیسری کیفیت میں انسان در واقع جو مختلف خیالات ہیں، جو اختلاف فکر ہے نماز کی حالت میں، اسے وہ اپنی طرف قریب آنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور حضور فکر سے حضور قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور خداوند متعال کی کبریائی کو جو اول نماز سے اس نے اپنے پاس جو اس نے حاصل کیا، آخر نماز کا اسی پر قائم و دائم ہے. مثال اس کی کیا دی جائے؟ مثال ایک آیت اللہ طحرانی نے نقل کی ہے اپنی کتاب روح مجرد میں، اور مرحوم شہید مطہری سے متعلق کسی عبارت کو اس انداز میں نقل کرتے ہیں کہ مرحوم حداد جب ایران کی زیارات کے لیے آئے تھے اور جب وہ کم تشریف لے گئے تھے اور کم میں جو شخصیات سے علماء سے ان کی ملاقات ہوئی تو من جملہ ملاقات شہید مطہری بھی ملنے کے لیے آئے تھے. تو شہید مطہری نے جاتے وقت اپنے لیے ایک نصیحت کا مطالبہ جب کیا تو پوچھا تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ تو شہید مطہری نے کہا کہ میں نماز کے آغاز سے اختتام تک تمام جو کلمات ادا کرتا ہوں ان کے معانی کی طرف نماز میں متوجہ رہتا ہوں، ان کے معانی کو اپنے ذہن میں مرور کرتا ہوں کہ کیا لفظ کہہ رہا ہوں، اس لفظ کا کیا ترجمہ ہے، کیا مطلب ہے. تو مرحوم حداد انہیں کہتے ہیں کہ پھر تم نماز کب پڑھتے ہو؟ یہ تو تمہارا ایک حالت ہے کہ تم الفاظ سے معانی کی طرف متوجہ ہو رہے ہو. خداوند متعال کی بارگاہ میں تمہاری حاضری کب ہوتی ہے، کب نماز پڑھتے ہو تم؟ تو شہید مطہری اس جملے سے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ مرحوم حداد در واقع انہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نمازی الفاظ نماز کے معانی کی طرف توجہ نماز سے پہلے کام اختیار کرتا ہے، لیکن نماز کی حالت میں یہ الفاظ آئینہ ہیں معانی کی طرف، اور معانی میں دروازے رابطے کا ایک ذریعہ ہے، بس مجھے اس ہستی سے رابطہ کرنا ہے جس کی بارگاہ میں موجود ہے. اس نقطے کی طرف مرحوم شہید مطہری متوجہ ہوئے. عام طور پر ہم جب ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو ہماری بھی یہی کیفیات، الفاظ ادا کر رہے ہیں، معانی کو منتقل کر رہے ہیں، لیکن ہمارا الفاظ کو ادا کرنا، معانی کو منتقل کرنا فرعی حیثیت رکھتا ہے. اصل میں ہم مخاطب سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہیں جو ہم سے گفتگو کر رہا ہے، جو ہم سے بات کر رہا ہے، جو ہمارے سامنے موجود ہے.
ہم اس مخاطب تک اپنا معاف ضمیر منتقل کرنا چاہتے ہیں، اپنے مطالب کو منتقل کرنا چاہتے ہیں. ان مطالب کو منتقل کرنے کے لیے الفاظ کا بھی سہارا لے رہے ہیں. ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے کہ جو بہتر سے بہتر معانی پر مشتمل ہو، اور الفاظ معانی میں غرق ہو جاتے ہیں اور معانی بھی اس رابطے میں بنا ہو جاتا ہے. اسی کیفیت کو نماز کی کیفیت میں بھی انسان تجربہ کرنے کی کوشش کرے کہ میں اس کبریائی ذات کی طرف متوجہ ہوں اور اس سے رابطہ برقرار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ نماز معراج مومن کا مصداق بن سکے. لہذا تکبیرۃ الاحرام بھی کہہ دی، الحمد بھی پڑھ لی، سورہ بھی پڑھ لی، لیکن خود مخاطب ہے اس ذات سے، خود ہم کلام ہو رہا ہے اس ذات سے، اس ذات کی طرف متوجہ ہے. اور یہ تکبیرۃ الاحرام جو مصلی نے آغاز نماز میں کہی اور کبریائی پروردگار کی بارگاہ میں اپنے حضور کا اعلان کیا ہے، آخر نماز تک اسی کیفیت کو خود کے لیے برقرار رکھے. لیکن ہم لوگ اکثر مصلی حضرات جیسے ہی تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، ہمارے پیروں کے اندر افکار کی زنجیر، الفاظ کی زنجیر، معانی کی زنجیر ہمارے پیروں میں جکڑی جاتی ہے، ہمیں معراج سے نیچے واپس اسی عالم ملک میں برقرار رکھتی ہے. جو معراج المؤمن کا مصداق ہونا چاہیے وہ معراج المؤمن ہمارے لیے حاصل نہیں ہوگی. درود پڑھیں محمد والے. بس انسان نے اس عالم کثرت سے عالم وحدت کی طرف جو سفر اختیار کرنا ہے، اس نماز میں جو مصلی نے معراج المؤمن کے رتبے پر فائز ہونا ہے، در واقع یہ انسان مومن مقام عند اللہ تک خداوند متعال کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان یہ مومن در واقع خداوند متعال کی کبریائی کو درک کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اس حضور کے لیے اس مومن کو ایک ایسے آئینے کی ضرورت ہے کہ جس آئینے میں یہ خود کو مشاہدہ کرتے ہوئے کمال حاصل کرے. میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، آئینہ دیکھتا ہوں، امامہ درست ہے، ابا درست ہے، داڑھی مرتب ہے، اچھی طرح سے لباس مرتب ہے، خود کو مشاہدہ کر رہا ہوں اس آئینے کے اندر اور خود کی زیبائی کو کامل کر رہا ہوں، خود کی خوبصورتی کو کامل کر رہا ہوں. اسی طرح سے انسان جب اس رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے تو انسان کو ایک ایسے آئینے کی ضرورت ہے جس آئینے میں انسان اپنے باطن کو مشاہدہ کرے، اس میں جو نقائص موجود ہیں ان نقائص کو برطرف کرتے ہوئے انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں پہنچے. اس آئینے کا نام انسان کامل ہے اور اس آئینے کو درک کرنے کے لیے ان فرش ادا بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسین ابن علی وہ انسان کامل ہے، وہ آئینہ کمال ہے جو انسان کو پروردگار کی تجلی کرواتا ہے. وہ آئینہ ہے کہ جو انسان کو انسانیت کی معراج تک پہنچاتا ہے. وہ آئینہ ہے جو انسان کو انسانیت کے بلند ترین مرتبے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ہر انسان اپنی وجودی وسعت کو دیکھتے ہوئے، اپنے وجودی نقائص کو مد نظر رکھتے ہوئے جب اس آئینے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس آئینے میں اپنے آپ کو مشاہدہ کرتا ہے تو اسے اپنے وجود میں موجود نقائص بھی نظر آ جاتے ہیں، محاسن بھی نظر آ جاتے ہیں. نقائص کو برطرف کرتا ہے، محاسن کو قوی کرتا ہے تو خداوند متعال کی بارگاہ میں حسین ابن علی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات.
بس بیان ہوا کہ انسان گھر سے نکلتے وقت جیسے آئینے کو دیکھتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے جب جائے تو خوبصورت دکھائی دے، کسی قسم کا عیب اور نقص اس میں موجود نہ ہو، اسی طرح سے جب اس انسان نے خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اس انسان کو اپنے نقائص کو برطرف کرنے کے لیے، اپنی خوبصورتیوں میں اضافہ کرنے کے لیے ایک آئینے کی ضرورت ہے. اس آئینے کا نام انسان کامل ہے. انسان اس آئینے کی طرف متوجہ ہو کر اپنے نقائص کو بھی دیکھ سکتا ہے، اپنے کمالات کو بھی دیکھ سکتا ہے. ہر انسان کی دید فرق کرتی ہے. جیسے یہ اینک انسان لگاتا ہے، ہر ایک آدمی کی اینک کا نمبر فرق ہوتا ہے. تو جس طرح سے انسان کی اینک کا نمبر فرق ہوتا ہے، اسی طرح سے جب انسان اپنی ان باطنی آنکھوں سے انسان کامل کی طرف مشاہدہ کرتا ہے، ہر انسان کی دید کا زاویہ متفاوت ہوتا ہے اور ہر انسان اپنی دید سے اس انسان کامل کو، اس امام کامل کو انسان متوجہ ہوتا ہے اور اسی اعتبار سے انسان خود کو جو ہے وہ تزئین دیتا ہے، خود کو نقائص سے برطرف کرتا ہے. اور بعض افراد ایسے بھی ہیں جو اصلا توجہ ہی نہیں کرتے ہیں انسان کامل کی طرف. کیوں توجہ نہیں کرتے؟ کیونکہ اس عالم کثرت میں موجود ہیں اور اس عالم کثرت کی زنجیروں نے اس کے پیروں کو جکڑ رکھا ہے. انسان متوجہ ہی نہیں اس ذات عظیم کی طرف. اور بیان ہوا کہ انسان حقیقتاً مادی نہیں ہے. یہ عالم مادہ کی زنجیریں ہمارے پیروں میں جکڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم انسان کامل کی طرف متوجہ نہیں ہیں. اگر ان زنجیروں کو ہٹا دیا جائے، چونکہ انسان حقیقتاً مادی نہیں ہے، مجرد ہے. انسان ملکوتی ہے، حقیقت انسان ملکوتی ہے. اس عالم کثرت سے عالم نور کی طرف بے وسیلہ انسان کامل وہ سفر کرتی ہے اور پرواز کرتی ہے. تو بس اس انسان کی جس قدر انسان کامل کے ساتھ سلفیت رابطہ برقرار ہوتا جائے گا، انسان کمال کی منزلیں طے کرتا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس انسان نے اپنا مربی جس کو قرار دیا ہے، چاہے وہ نماز پڑھنے کے لیے ہو، چاہے اس عالم ملک سے ملکوت کی طرف سفر کرنے کے لیے انسان نے جس ہستی کو اپنا مربی قرار دیا ہے، جو اسے ظلمات سے نور کی طرف ہدایت کرے گا، وہ انسان کامل امام معصوم ہستی ہے. اس کو اگر انسان اپنا مربی بنائے گا تو وہ انسان کو کمال کے درجات عطا کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت صاحب العصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا، خط لکھا اور حضرت سے اپنی مشکلات کا تقاضا کیا. مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بہار الانوار کی جلد ہے 53 اور صفحہ نمبر 178، اس پر یہ روایت کو مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں. اور وہ نہایت ہی اختلافی روایت ہے جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقوں میں عجیب و غریب ایسی روایات کی تشریحات کی جاتی ہیں. اس روایت کے ایک فراز میں یہ جو جملہ امام فرما رہے ہیں، وَنَحْنُ صَنَائِعُ رَبِّنَا، ہم اپنے پروردگار کی صنعت ہیں. ترجمہ کیا جاتا ہے ہم اپنے پروردگار کی مخلوق ہیں. وَالْخَلْقُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا، اور مخلوقات بعد میں ہماری صنعت ہے. یعنی ہمیں اللہ نے خلق کیا ہے اور آگے تمام عالم امکان کو ہم نے خلق کیا ہے. بطور معمول اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن حضرت حجت اس انسان کو اس ترجمے کی طرف متوجہ نہیں کروانا چاہتے. حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام انسان کو یہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ ایھا الانسان، اس عظیم پروردگار کی بارگاہ میں جو انسان کامل کا رتبہ حاصل ہوا ہے وہ اس کی تربیت کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوا ہے. اور ایھا الانسان، تجھے انسان کامل تک پہنچانے کے لیے ہماری تربیت کی ضرورت ہے.
سبحان اللہ. بس نتیجہ اگر انسان اس عالم ملک سے، عالم مادہ سے عالم ملکوت تک سفر کرنا چاہتا ہے تو والخلق بعد ثناء لنا حضرات اہل بیت کی تربیت میں آنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. ان کی بارگاہ میں خود کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. انسان کامل کی طرف توجہ کی ضرورت ہے تاکہ اس انسان کامل کو دیکھ کر انسان اپنے وجود سے نقائص کو برطرف کرے اور کمالات سے ان کو آگاہ کرے. سبحان اللہ. لہذا حسین بشریت کی ایک گمشدہ میراث ہے کہ بشریت اگر حسین ابن علی کی طرف توجہ اختیار کرے تو حسین ابن علی وہ راستہ ہے جو نہایت ہی سرعت کے ساتھ اس انسان کو خداوند متعال سے متصل کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور باب زیارت بیان ہوا کہ زائر کا مزور سے معنوی رابطہ، زائر کا حسین ابن علی کی حسینیت میں فنا ہو جانا، ذوب ہو جانا حسین ابن علی کے ساتھ بقا کی علامت قرار پائے گا. لہذا جو فضائل اس زیارت عاشورہ کے آغاز میں ہم دوسری مجلس میں بیان کر چکے ان کی طرف اگر توجہ ہو تو انسان اگر ان کلمات کو ادا کر رہا ہے تو در واقع ان کلمات کے ذریعے سے درجہ بدرجہ انسان اپنے رتبے کو عالی و متعالی کرتا جا رہا ہے. چاہے وہ تولا کے میدان میں ہو، چاہے وہ تبرہ کے میدان میں ہو، چاہے وہ حسین ابن علی کے ساتھ معیت کے میدان میں ہو، انسان رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. اور وہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو جملہ، معروف جملہ من کانا فاضلا فینا موجتا، کہ جو ہمارے اوپر من کانا فاضلا، جو بذل کرے فینا ہم پر اپنا خون جگر، جو ہم پر اپنا خون دل خون جگر ہم پر قربان کر دے. فی سبیل کا یہاں کلمہ نہیں ہے، فینا فی سبیلنا نہیں ہے، جو ہم پر اپنا خون جگر بہانا چاہتا ہے، وَمُعَتِّنًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ لِنَفْسِهِ، اللہ کی ملاقات میں اپنے نفس کو آمادہ کرنا چاہتا ہے، پیش کرنا چاہتا ہے. فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، آئے ہمارے ساتھ اس سفر میں چلے. اس سلوکی سفر میں حسین ابن علی کے ساتھ ہونا یہ ضروری ہے. اور یہ صرف اس مدینہ میں نہیں ہے، یہ صرف اس مکہ میں نہیں ہے، ان لوگوں کو نہیں کہا جا رہا صرف، یہ قیامت تک بشریت کے لیے. سبحان اللہ. کہ جو حسین ابن علی پر اپنا خون جگر بہانا چاہتا ہے، جو اپنے نفس کو پروردگار کی ملاقات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے، پیش کرنا چاہتا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، آئے ہمارے ساتھ اس سفر میں ہمارا ساتھی بن جائے. سبحان اللہ. بس جو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتا ہے اور حسین ابن علی کے ساتھ اپنا مضبوط رابطہ برقرار کرتا ہے، وہ در واقع مدینہ سے لے کر کربلا تک حسین ابن علی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر مرحلے میں وہ حسین ابن علی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. معکم لا مع غیرکم کا مثال ہے. یہی تو زیارت عاشورہ میں تعلیم دینا ہے، یہی تو ان زیارات میں ہمیں تعلیم دینا ہے. اور اگر ہم ان زیارات سے یہ سبق حاصل نہیں کر پائے یا نہیں کر رہے تو در واقع ہمارے اندر یہ نقص پایا جاتا ہے کہ ہم نے اس آئینہ حسین ابن علی کی طرف توجہ نہیں دی. بس واقعہ کربلا اگر اس کی معرفت حاصل کی جائے تو ایک معرفت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس 60 ہجری میں کن حالات سے دو چار تھے، کن مشکلات سے دو چار تھے، کیا حالات پیش آ رہے تھے، کس طرف حرکت کر رہے تھے، کیوں حرکت کر رہے تھے. انسان تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے اور ان چیزوں کو وہاں سے مطالعہ کرتا ہے اور پھر جا کر حسین ابن علی کے مقصد تک پہنچتا ہے. اور اب حسین ابن علی کے ساتھ ہے ان معلومات کے ساتھ. کیا یہی اس مقصد اعضاء میں یہی ایک ہدف ہے؟ تو پھر ہم دیکھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. حضرت علی مرتضیٰ کی طرف، حضرت صدیقہ طاہرہ کی طرف کہ حسین ابن علی جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو یہ حسینہ حسین ابن علی کو آغوش میں لے کر کے گریہ کرتی ہے. وہی عزا اور وہی گریہ
کہ جو 61 ہجری کے بعد سے شروع ہوا وہ حضرات پہلے اس عمل کو انجام دے رہے ہیں. بس معلوم ہوا کہ صرف وہ معلومات اور وہ تاریخی حقائق کی طرف توجہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حسین ابن علی کے ساتھ معیت کے لیے خود آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا بھی انسان کو ان تمام مقدمات اور تمام وضوحات کی طرف متوجہ کر سکتا ہے کہ حضرات اہل بیت علیہ السلام نے آنسو بہائے. عزاداری کی ایک ایسی کیفیت میں کہ جب ان تمام مراحل کو حسین ابن علی نے طے نہیں کیا، ان تمام سفروں سے حسین ابن علی ابھی عبور نہیں کیے تھے، بس حسین ابن علی پر اپنی جان کا نچھاور کرنا، دروازے حسین ابن علی سے ملاقات کرنا، یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں. حسین ابن علی پر آنسو بہانا اور حسین ابن علی کے خیمے میں داخل ہونا یہ بھی آپس میں تلازم کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم اگر اپنے افکار کی جو لگام ہے اس کو آزاد کر دیں تو بہت سی گفتگو اس میدان میں کی جا سکتی ہے. بہت سی قیود کو، بہت سی شرائط کو، بہت سے جو پابندیاں ہیں ان کو ایجاد کیا جا سکتا ہے اس میدان میں کہ جو دروازے ہمارے معاشرے میں عزاداروں کے لیے اور زائرین کے لیے قیام کی جاتی ہیں، قائم کی جاتی ہیں، کھڑی کی جاتی ہیں. بس اوقات خود ہم علماء کی طرف سے ہم تو لاभ کی جانب سے کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے. لیکن حسین ابن علی پر گریہ کرنے والا عزادار زائر، حسین ابن علی پر سلام بھیجنے والا زائر اور عزادار جو اس معرفت کے پہلے سینے پر ابھی موجود ہے لیکن محبت سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کے اس آنسوؤں کو نماز کے پلڑے میں توڑنے کی کوشش کریں. ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کے نامہ اعمال کے ایک پلڑے میں روزوں کو رکھیں، نماز کو رکھیں، دوسرے میں اس کے آنسوؤں کو رکھیں اور کہیں کہ نماز کا پلڑا نیچے ہے، آنسوؤں کا اوپر ہے، یا برعکس اس طرف سے ہے. ہمیں کسی کی محبت کے میزان کو پرکھنے کا معیار کیا دیا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام. ہم خود سے معیار نہیں بن سکتے. ہم خود سے کسی بھی شخص کے لیے شرائط کو، قوانین کو پیش نہیں کر سکتے. البتہ روایات کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ان دوسری روایات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ جو اس عام جو نچلے سینے والے عزادار اور محب جن سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بے عمل ہے، جس سے ہم کہتے ہیں کہ یہ نمازی نہیں ہے، یہ پرہیزگار نہیں ہے، یہ روزے دار نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جو ہم ان کے اوپر ایک قیودات لگاتے ہیں، اس محبت خالصانہ کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ ابتدائی زنا ہے انتہا تک پہنچنے کے لیے. اور اگر ہم یہ جو قیودات لگا رہے ہیں اگر انہیں احسن انداز میں بیان کریں تو فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. ہمارے بیان میں ہوتا ہے، ہمارے انداز میں مشکل ہے، ہماری تبلیغ میں مشکل ہے، ہم اپنی تبلیغ کو نہیں دیکھتے ہیں. ہم سب سے بہتر ہیں لیکن وہ جو ہمارے سامنے ہے وہ سب سے بدتر ہے، ہم اس سے اعلیٰ ہیں، افضل. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للحسین فی بواطن المؤمنین معرفۃ مختومہ، کہ مؤمنین کے باطن میں حسین ابن علی کی جو محبت ہے، جو معرفت ہے، وہ مختوم ہے، وہ پوشیدہ ہے. یہ جو حسین ابن علی کا نام لیتا ہے اور نام لینے سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آتی ہیں، اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اسے ہم حقیر نہیں سمجھ سکتے، ہم اسے معمولی نہیں سمجھ سکتے. یہ جو السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہوئے جس کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو جاتی ہیں، ہم اس کے اس عمل کو کسی طرح سے نہیں توڑ سکتے. مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے درکار حسین مداخلے مکن. حسین ابن علی کے کام میں دخالت کرنے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے. یہ حسین پر سلام بھیج رہا ہے، یہ حسین کے لیے آنسو بہا رہا ہے. حسین اگر اسے ایک ہی آنسو سے وہ معراج عطا کر دے تو آپ سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کا ہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے.
یہ قابلیت انسان نے ایجاد کرنی ہے اپنے وجود میں، اور بعض انسان اس ایک آنسو سے وہ قابلیت ایجاد کر لیتے ہیں، اور بعض انسان جو ہے وہ عظما سے عظما بھی پہنچ جاتے ہیں اور ان میں وہ قابلیت ایجاد نہیں ہوتی ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج 3-4 روایات بھی بیان کر دوں۔ من احبنا اہل البیت فی اللہ حشر معنا وادخلہ معنا الجنہ، کہ جو ہم سے سنخیت اختیار کرے، جو ہم سے ایک رابطہ اختیار کرے، جو ہمارے ساتھ مناسبت اختیار کرتا ہے، من احبنا اہل البیت، جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے، فی اللہ، اللہ کے لیے ہم سے محبت کر رہا ہے، کوئی ہمارے سے اس کا کوئی اور تو رابطہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان کامل بنایا ہے، اللہ نے ہمیں حجت قرار دیا ہے، اور یہ ہمیں حجت اللہ سمجھتے ہوئے ہم سے محبت کر رہا ہے۔ تو یہ محبت در واقع ہم سے ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی وجہ سے، چونکہ ہم باب اللہ ہیں، ہم اسے اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔ تو من احبنا اہل البیت فی اللہ، جو اللہ کے لیے ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے، حشر معنا، وہ ہمارے ساتھ معشور ہوگا، ہمارے ساتھ معشور ہوگا۔ اب یہاں احبنا ہے، یہاں نہیں کہا گیا کہ اس کے دوسرے اعمال کیا ہیں، ابھی یہ ممکن ہے کچھ پہلے سینے پر موجود ہو احبنا کے۔ ہم جس کو بھی دیکھتے ہیں تو ہم اس کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ راجب نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں، محب تو ہے نا، آہستہ آہستہ کمال تک پہنچ جائے گا۔ کیوں ہم ہر مومن کو اس کمال کے زاویے میں پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس پہ ابھی ہم خود نہیں پہنچے؟ کیوں مومن کو اس ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بس یہ ابتدائی درجے پر بھی ہے تو ہوش رحمت ہمارے ساتھ معشور ہوگا۔ وَأَدْخَلْنَاهُ مَعَ الْجَنَّةِ مَعَنَا الْجَنَّةِ، اور یہ ہمارے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ بس انسان اس ابتدائی سینے تک تو اس کو پہنچا دے، آہستہ آہستہ وہ ہستیاں خود اس بندے کو معراج عطا کریں گی اور کمال عطا کریں گی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، بے شک حسین سے جو محبت ہے اس کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے، یہ حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ حرارت برقرار رہے گی۔ لہٰذا آپ ایسے زائرین، ایسے عزاداروں کو جو معرفتی میدان میں، عقیدتی میدان میں، عملی میدان میں بہت نیچے ہیں، بہت کمزور ہے، لیکن اس محبت کے میدان میں آپ ان کو اگر تولیں تو جیسے ہی السلام علیکم یا ابا عبداللہ کا لفظ آتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک آنے گر جاتے، اور یہ آپ عمل یہی السلام علیکم یا ابا عبداللہ والے کلمات، بس اوقات ایک انسان مرجع عزم بھی بنتا ہے اور سلام کرتا ہے تو اس کی آنکھیں ایسے وضو نہیں کرتی ہیں۔ یہ تفاوت ہے کہ ایک انسان کی محبت کا معیار کیا ہے، ایک انسان کی محبت کا معیار کیا ہے، ہمیں ان کو آپس میں مقایسہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لہذا یہ ایک ایسی حرارت ہے جو ہرگز ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اور آخر میں رسول خدا سیکنڈ لاسٹ حدیث رسول خدا کی آپ کی خدمت میں نقل کروں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ الْعَبْدِ، ہر شے کی اساس ہے، لیکن اسلام کی اساس و بنیاد ہم محبت اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کریں تو یہی آپ گویا کہ اسلام کی کچھ بنیاد آپ کے اندر قائم ہو چکی ہے، موجود ہے۔ باقی چیزوں میں اگر نقص ہے تو وہ نقص اسی محبت کے تو پہل میں کامل ہے۔ اور آخری حدیث جس کے لیے یہ احادیث کا مقدمہ قرار دیا درما کے وہ جو آغاز میں موضوع بیان کیا اس کے لیے یہ احادیث پیش کی اور اب یہ نتیجہ بھی حدیث سے ہی دیا۔ ماشاءاللہ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے، منون کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 80 ہے، حدیث نمبر 35 کے تحت اس روایت کو بیان کیا ہے۔ مشہور روایت ہے، صحیح السند روایت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج سے شاید 8-10 سال پہلے آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پیغامی کا ایک آرٹیکل، ایک مقالہ میرے سامنے آیا جو در واقع ان کے درس خارج کا مجموعہ تھا اور درس خارج کے بیانات تھے۔ اس بیانات میں انہوں نے اسی حدیث کو نقل کیا ہوا تھا
اور بیان کرتے ہیں صحیح السند حدیث ہے، قابل اعتماد حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو جب اپنے معیار پر ہم تولتے ہیں جو ہم علماء کرام ہیں، تو ہمارا معیار اور امام کا معیار آپس میں بہت فرق ہے۔ ان رجلا اتى النبی، آتا ہے شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ہم سب اس کو آپس میں مقایسہ کر سکتے ہیں، وہ رسول خدا کی بارگاہ میں آیا ہے، ایک شخص ہماری بارگاہ میں آتا ہے اور اگر یہی بات کرے جو وہ رسول خدا سے کہہ رہے ہیں۔ فقال، وہ شخص کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ احب المصلین ولا اصلی، یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں مصلین کو محبت کرتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ وَأُحِبُّ الصَّوَّامِينَ وَلَا أَصُومُ، میں روزے داروں سے محبت کرتا ہوں لیکن یا رسول اللہ روزہ نہیں رکھتا، نہ نماز پڑھتا ہوں نہ روزہ رکھتا ہوں، لیکن نمازی بھی مجھے اچھے لگتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور روزے دار بھی مجھے اچھے لگتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، نہ نماز پڑھتا ہوں نہ روزہ رکھتا ہوں۔ فقال له رسول اللہ، رسول خدا اس کو کیا فرماتے ہیں، انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ محشور ہوگا، اسی کے ساتھ ہے جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں آیت اللہ ثانی کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص میرے درس خارج میں ایسا دعویٰ کرتا تو میں اس کو کہتا اٹھ چل جا یہاں سے۔ اگر یہ شخص مجھ سے شہریہ وصول کر رہا ہوتا تو میں اس کا شہریہ قرض کر دیتا، لیکن امام محمد باقر رسول خدا کے ایک معیار کو بتا رہے ہیں کہ جو شخص اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، یہ محبت کے اگر نیچے ہی سینے پہ موجود ہو، نمازیوں سے محبت کرتا ہے ابتدائی سینے پر ہے، مصلین سے محبت کرتا ہے، صائمین سے محبت کرتا ہے، لیکن اس ابتدائی سینے پر ہے، یہ محبت اسے کھینچ کر اوپر لے اللہ سبحان اللہ۔ لہذا ہمیں جو تولنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور پھر انسان کسی محبت کو دیکھے کہ جس کے لیے حضرت سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی ہم پر اپنی خون جگر کو نشاور کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ آئے ہمارے اس سفر میں ہمارا ساتھ دے۔ تو کون حسین ابن علی کے ساتھ آ جاتا ہے؟ وہ اصحاب بابا، وہ شخصیات، وہ مخدرات عصمت و طہارت، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو حسین ابن علی کے اس کاروان میں شریک ہیں، حسین ابن علی کے ساتھ اس سفر میں شریک ہیں۔ آج ایک ایسی ہی ہستی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو حسین ابن علی کی اس تمام نہضت کا بھی بچہ، اس تمام نہضت کا، تمام تحریک کا خلاصہ اور نچوڑ اگر تلاش کیا جائے تو وہ سفیر حسین مسلم ابن عقیل کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام کو 12,000 خطوط ملتے ہیں کہ مولا آپ نے بیعت نہیں کی ہے، مولا آپ ہماری طرف آئیے، ہمارے دل آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں، آئیے ہمارے پاس تشریف لے آئیے، کوفے کو حاصل کرتے ہیں اور کوفے سے قیام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو امام حسین عالی مقام نے ان لوگوں کے ان خطوط کے ساتھ اپنے عزیز ترین سفیر کو کوفے کی جانب روانہ، مسلم ابن عقیل کوفہ تشریف لاتے ہیں، مختار ثقفی کے ہاں قیام ہوتا ہے، کوفیوں کو اجتماع کیا جاتا ہے، کوفیوں کے سامنے ان کے خطوط پڑھے جاتے ہیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ اگر کوئی مؤمنین راستے میں ہے تو ان کو مشکل نہ ہو۔ 12,000 خطوط اہل کوفہ کے سامنے مسلم ابن عقیل جب پیش کرتے ہیں اور اہل کوفہ کو پیغام دیتے ہیں کہ میں حسین ابن علی کا سفیر آیا ہوں، حسین ابن علی کے پیغام لے کر آیا ہوں کہ اگر اس بیعت اور اس خطوط کی صداقت کو میں احساس کروں تو حسین ابن علی تک پیغام پہنچوں، لکھ دوں کہ کوفہ تشریف لے آئے۔ وہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ کوفیوں کے دل مچل رہے تھے،
تڑپ رہے تھے ایک ایسے انقلاب کے لیے جو انقلاب ان کے وجود میں نہیں تھا، جس کی سنخیت ان کے ساتھ نہیں تھی، جن کی مناسبت ان کے ساتھ نہیں تھی. لہذا 18,000 کوفیوں نے مسلم ابن عقیل کی بیعت کی. نہیں 25,000 کوفیوں نے، نہیں 40,000 کوفیوں نے. یعنی تعداد ایسے ایسے بڑھتی گئی. خط لکھنے والے 12,000 تھے، لیکن بیعت کرنے والے 18 بھی لکھے گئے، 25 بھی لکھے گئے. 40,000 کوفیوں نے مسلم ابن عقیل کی بیعت کی. اور کوفے میں گویا کہ عملاً مسلم ابن عقیل کی حکومت ہے. مسلم ابن عقیل کا ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے، ہر جگہ بات مسلم کی ہو رہی ہے، حسین ابن علی کے سفیر کی بات ہو رہی ہے. عملاً مسجد کوفہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ سے کہ جس میں مسلم جب نماز پڑھاتے ہیں تو ہزاروں کا مجمع پیچھے موجود ہوتا ہے. جب یہ خبر یزید تک پہنچائی گئی کہ مسلم ایک ایسی کیفیت میں موجود ہیں کوفہ کے اندر اور کوفہ پر غلبہ ہو چکا ہے اور آپ کا کوفہ کا حاکم مسلم کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، تو فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کی طرف بھیجا جاتا ہے. اور وہ تمام وقائع آپ کے سامنے ہیں کہ کیسے یہ خناس، کیسے یہ خبیث خود کو اہل بیت کے لباس میں ڈھال کر، خود کو ایسے ظاہر کر کے جیسے حسین ابن علی کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، ایک ایسے انداز میں کوفے کی طرف آ رہے ہیں. تمام کوفے والے بہت ہی جوش و خروش سے استقبال کر رہے ہیں جیسے حسین ابن علی آ چکے ہیں. لیکن سفیر حسین کو تو علم ہے، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، استقبال کیا جا رہا ہے. حتی دارالعمارہ میں ابن زیاد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. یہ تو آسانی سے آ رہے ہیں اور کوفہ کو اپنے تصرف میں لینا چاہ رہے ہیں. لیکن جب تقاضا کیا جاتا ہے تو ابن زیاد اپنے چہرے سے اس نقاب کو ہٹا کر دارالعمارہ میں خود اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں دروا کے کوفے کا نیا والی، نیا حاکم. اور جب ابن زیاد اپنی اس مسند پر بیٹھتا ہے تو ابتدائی میں معقل کو مقرر کرتا ہے 3,000 درہم دے کر کہ تم نے جا کر مسلم کی جاسوسی کرنا ہے، جاؤ تلاش کرو مسلم کہاں پر ہیں، دوستیاں اختیار کرو شیعوں کے ساتھ، خود کو مومن ظاہر کرو، خود کو شیعہ ظاہر کرو، خود کو مقرر ظاہر کرو، نزدیک ہو جاؤ ان کے. اور آہستہ آہستہ وہ معقل اس قدر قریب ہوتا ہے کہ صبح سب سے پہلے آنے والا شخص ہوتا ہے اور سب سے آخر میں جانے والا ہوتا ہے. تمام رپورٹنگ جو ہے وہ دی جا رہی ہے ابن زیاد کو کہ کیا ہو رہا ہے. اب ابن زیاد نے ایک ایسا خوف کا ماحول ایجاد کیا کہ وہ مسجد جس میں ہزاروں کا اجتماع تھا مسلم کی ابتدا میں، آج ایک ایسا وقت آیا ہے کہ مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی تعداد صرف 30 افراد پر رکھتے ہیں. اور جب نماز ختم ہوتی ہے تو مسلم کے پیچھے ایک آدمی بھی باقی نہیں رہتا، وہ بھی چلے جاتے ہیں. اب وہ وقت آیا کہ جب مسلم نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہیں، معلوم نہیں ہے کہ مسلم نے کہاں جانا ہے. سفیر حسین کوفے کی تنگ و تاریک گلیوں میں کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں، کوئی منزل ہی نہیں ہے. ایک تاریک کوچے میں مسلم ابن عقیل کو دروازے پر بیٹھی ایک خاتون دکھائی دیتی ہے جس کا نام توحا ہے. مسلم قریب جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کیا پانی کا ایک جام مجھے مل سکتا ہے؟ تو آ جا کر پانی لاتی ہے، پانی پیتے ہیں. مسلم فرتے خستگی میں وہیں دروازے پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں. تو کہتی ہے کیا تم نے پانی نہیں پیا؟ پانی پی لیا ہے تو جاؤ اپنے گھر جاؤ. مسلم کہتے ہیں اس کوفہ میں میرا کوئی گھر نہیں ہے. توبہ پوچھتی ہے تم کون ہو؟ کہا میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. تو آج اہل بیت کی محبت میں سرشار تھی اور مسلم سے کہتی ہیں آؤ
میرا گھر حاضر ہے مولا، یہاں قیام کیجیے۔ مسلم کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے، بستر لگایا جاتا ہے، لیکن مسلم صرف پانی پیتے ہیں، کھانا تناول نہیں کرتے، کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔ اس کا بیٹا جو باہر گیا تھا مسلم کی تلاش میں گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے مسلم تو گھر ہی ہے، فوراً جا کر ابن زیاد کو خبر دیتا ہے کہ تمہارا ہمارے گھر میں ہے مہمان، آ جاؤ مسلم کو گرفتار کر لو۔ تو یہاں 300 افواج کا لشکر مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آتا ہے۔ مسلم جو خواب میں ہے امیر المؤمنین کی زیارت کرتے ہیں، علی کہتے ہیں العجل العجل، مسلم لوٹ آؤ ہماری طرف۔ مسلم بیدار ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں کہ گھر کے اطراف میں لشکر موجود ہے، گھر کو گھیر لیا ہے۔ مسلم تیار ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آگے گھر میں مسلم غیر محفوظ سمجھتے ہیں اس گھر کو تو آگے لیے، چونکہ عرب کا دستور ہے جب کسی شجاع کو گرفتار کرنا ہو اور گرفتار کرنے والوں میں یہ توان استعداد اور صلاحیت نہ ہو تو وہ گھر کو آگ لگاتے ہیں۔ اب مدینہ میں دیکھ چکے نا، علی کو لینے آئے تھے اور فاطمہ کے گھر پہ آگ لگا دی، آج تو آگے گھر پہ آئے ہیں آگ لگا دیں گے۔ اور مسلم گھر سے باہر آتے ہیں، اشقیاء کا مقابلہ کرتے ہیں، 300 گھڑ سوار میں 180 سواروں کو فاصلے جہنم کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ مسلم کا مقابلہ کرنے کی توان نہیں تو ایسے میں عربوں کے دستور ہے کہ جب کسی شجاع کو شجاعت میں مقابلہ نہ کر سکے تو اسے ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور کیسے کرتے ہیں؟ کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی آگ برساتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، تو یہ گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر مسلم پر پتھر برساتے ہیں اور مسلم کہتے ہیں نیچے آ کر مقابلہ کرو، لیکن یہ مقابلہ نہیں کرتے۔ پھر مسلم کو ہیلے بہانے سے گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عرض کیا مسلم دیباچہ کربلا ہے، تمام وہ مظالم جو کربلا میں اہل بیت پر آئے ان تمام کی نماز، تمام کا خلاصہ مسلم ابن عقیل ہے۔ بلکہ کہیں ایسا مشاہدہ ہوتا ہے کہ مسلم پر کچھ ایسے مسائل بھی آئے جو اہل کربلا پر نہیں آئے۔ سب سے پہلی مصیبت جو اسرائے کربلا پر آئی وہ مسلم پر آئی کہ مسلم کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا اور مسلم کو اسیر کر لیا گیا، دار العمارہ کی طرف لے جایا گیا، ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ آج مسلم ابن زیاد کے دربار میں موجود ہے، یہ دوسری مشابہت ہے۔ کل کو اسی دربار میں ثانیہ زہرا آئے گی تو ابن زیاد کہتا ہے مرحبا المتکبرہ، یہ تکبر کے ساتھ آنے والی کون ہے؟ آج مسلم آیا ہے، سلام نہیں کرتا اور پوچھتے ہیں تم نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں مالی الامیر سوى الحسین، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں۔ اور مسلم کی توہین کی جاتی ہے اور مسلم کو کہا جاتا ہے کہ امیر کے ساتھ گفتگو کرو، ہم کلام ہو، امیر کی بیعت کرو۔ مسلم انکار کرتے ہیں، وصیتیں کرتے ہیں اے عمر سعد تمہیں مجھ سے نسبت حاصل ہے، اب میری 3 وصیتیں ہیں جو تمہیں کرتا ہوں، 700 درہم کا مقروض ہوں، میری تلوار میری زرہ بیچ کر ادا کر دینا۔ اس کے علاوہ
عمر صاحب جب یہ مجھے لعین قتل کرتے تو مجھے تدفین کر دینا. اے عمر صاحب حسین کو پیغام دے دینا کہ وہ کوفے کی طرف نہ آئے. عمر صاحب نے خیانت کی، تمام وصیتوں کی اطلاع ابن زیاد کو دی. ابن زیاد نے مسلم کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا. دار العمارہ کی چھت پر مسلم کو لے جایا گیا، سر کو بدن اطہر سے جدا کیا. یہ مسلم کی دوسری شباہت ہے کہ شہدائے کربلا کے ساتھ مسلم کا تن بھی سر سے جدا ہوا اور پھر مسلم ابن عقیل کو اسی طرح زنجیروں کی حالت میں سر تن سے جدا کیا گیا. یہ باب الحوائج کی علامت ہے. جتنے بھی 4 باب الحوائج ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ جب ان کی شہادت کا وقت آتا ہے تو سب کے ہاتھ بدے ہوتے ہیں. باب الحوائج میں پہلے باب الحوائج مسلم ابن عقیل اور دوسرے باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس کے جن کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے، اور تیسرے باب الحوائج علی اصغر ہے کہ جنہیں اس گنداق کے اندر ان کے بازو موجود ہوتے ہیں، اور چوتھے باب الحوائج موسیٰ بن جعفر ہے کہ جن کے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں. اور مسلم ابن عقیل کی ایک شباہت یہ بھی ہے کہ جب پانی مانگتے ہیں تو 3 دفعہ پانی لایا جاتا ہے، لیکن مسلم اس پانی کو نہیں پیتے چونکہ اس کا رنگ متغیر ہے. مسلم آپ کو تو پانی دیا گیا، کربلا میں حسین نے بھی پانی مانگا تھا. اما یہ طفل صغیر ہے، اس کو پانی پلایا جائے، لیکن پانی کی جگہ وہ تیرے سے شعبہ ارسال کیا گیا. اب مسلم کی وہ شباہت جس کی نظیر نہیں ملتی وہ مسلم کے بدن اطہر کو کوفے میں گھسیٹا گیا. اور آخری مصیبت مسلم کی یہ ہے کہ جب مسلم کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے، امام علیہ السلام خیام کی طرف رخ کرتے ہیں. ایک روایت کے مطابق مسلم کی ایک ایسی بیٹی موجود ہے جس کا سن 11 سال ہے. ایک روایت کے مطابق ایسی بیٹی ہے جس کا سن 7 سال ہے. امام اس بچی کو قریب بلاتے ہیں، آغوش میں لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں. بچی سمجھ جاتی ہے یہ انداز محبت ثابت نہیں ہے، سمجھ جاتی ہے بابا شہید ہو گئے. لیکن ایک بچی جو اس منظر کو دیکھ رہی تھی معلوم ہو گیا جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو انہیں پیار کیا جاتا ہے. عصر عاشور آج سکینہ یتیم ہوتے وقت اس محبت کا انتظار کر رہی ہے. کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی ادھر ادھر بھگاتا ہے، بچی کے پیچھے دوڑے دوڑائے جاتے ہیں. اللہ